السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حاضرین مجلس، پس پردہ قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جنم لینے والی برائیوں کا خاتمہ کریں اور آنے والے بابرکت مہینے کا استقبال کریں، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے ایام کو گزاریں. آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک کے فضائل، اس کی اہمیت، اس میں کرنے کے جو کام ہیں اس کے تعلق سے گزار کیا گیا. ہم جن نیک اعمال کی طرف، جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ مخصوص ایام جو متعین فرمائے ہیں، ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے اس سے فائدہ وہی لوگ حاصل کیا کرتے ہیں جو اپنے دل میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو پیش نظر رکھتے ہیں. آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے، تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے. تو یہ ساری خصلتیں، یہ ساری نیکیاں اور یہ نیک اعمال ہم اپنی زندگی میں کیسے ڈال سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے نیک عمل کرنا، ایک ہے نیک عمل کرنا، دوسرے ہے نیک عمل کو جمع کرنا، اور تیسرے ہے نیک عمل کو محفوظ کرنا. کمانے والا انسان، تجارت کرنے والا انسان اپنی بینیفٹ، اپنا فائدہ اسی صورت میں دیکھتا ہے جب پیسے کو کماتا ہے. پہلے نمبر پر پیسے کو کماتا ہے، پھر اس کے بعد ان پیسوں کو جمع کرتا ہے، پھر جمع کرنے کے بعد ان پیسوں کی حفاظت کرتا ہے، تب اس کا فائدہ اس کے سامنے نظر آتا ہے اور ان پیسوں کے ذریعے وہ استفادہ کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اگر وہ کمائے اور پیسہ ضائع کر دے تو کوئی فائدہ نہیں، لا حاصل ہے اس کی محنتیں. اگر وہ کمائے پیسہ جمع نہ کرے کوئی فائدہ نہیں اس کی محنت کا. اگر وہ کما رہا ہے اور پیسے جمع کر رہا ہے
لیکن پیسوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے تو وہ پیسے کمانے اس کے لیے ضائع ہو جائیں گے، اس کے کام نہیں آ سکتے۔ اسی طرح نیکیوں کا یہ سیزن، اچھے اعمال کرنے کی یہ ایام، ہم سب سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے نیکیاں کی جائیں، نیکیاں کی جائیں۔ ان ایام کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک وقت کو اس کی حفاظت کی جائے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، نیک اعمال میں اس کو صرف کیا جائے۔ جب نیکیاں کر رہے ہیں تو تقاضا اس بات کا ہے کہ ان نیکیوں کو ہم جمع کریں، ان نیکیوں کو جمع کرتے رہیں۔ جب نیکیاں کما رہے ہیں تو وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں اس کو اکٹھا کرتے جائے۔ جب بہت سارے نیک اعمال اکٹھا ہو جائے، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ رمضان میں روزے کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، صدقہ خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور نیک اعمال میں اپنے وجود کو، اپنے آپ کو لگا دینا ہے اور ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، تو ہمیں ان نیکیوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جمع کرنا ہے۔ اور جب وہ آخر مقدار میں وہ جمع ہو جائے، کثیر مقدار میں ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو اب تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اگر کمانے والا انسان پیسے کو کما رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، پیسے جمع کر لیے ڈھیر سارے، لیکن اس کو اڑا دیا، اس کو ضائع کر دیا، تو اس کے کام جس طرح نہیں آ سکتے، اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد، نیک اعمال کو جمع کرنے کے بعد، وافر مقدار میں اچھے کام کو جمع کرنے کے بعد، اگر ہم اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے، تو یہ سارے نیک اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں۔ ہمارے لیے بظاہر ایک اچھی موسم ہونے کے اعتبار سے فائدہ دے سکتے ہیں کہ رحمت کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، بظاہر ہم کو برکتیں نظر آئیں گی، بظاہر ہم کو فائدہ محسوس ہوگا، بظاہر ہماری کمائی میں بھی برکتیں ہوں گی، بظاہر ہمیں نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا، لیکن اگر ہم نے ان نیکیوں کو جمع کیا، نیکیاں کرتے رہے مگر ہم نے اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کو بچایا نہیں، تو ہماری یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہمارے لیے یہ سارے نیک اعمال عکارت ہو جائیں گے۔ تو تقاضا اس بات کا ہے، نیک اعمال کرنے کے بعد، ان نیکیوں کو جمع کرنے کے بعد، ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں۔ جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں، اسی طرح برائیاں اگر ہو جاتی ہیں تو نیکیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، اسی طرح برائیوں نیکیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیا کرتی ہیں۔ آج ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور روزے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر بطور خاص جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بدنگاہی بھی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیر محرموں سے بات بھی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موبائل میں سیریل بھی دیکھی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موبائل کا غلط استعمال کیا جا رہا، اس کے ساتھ ساتھ غیبتیں کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بدزبانیاں کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گالم گلوچ کی جا رہی ہے، یعنی یہ سارے ایک طرف کارِ خیر اکٹھا ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ گناہ اکٹھا ہو رہے ہیں جو ان نیکیوں کے اوپر غالب آ کر ان تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، نیکیوں کو جمع کریں، تو بطور خاص اس بات کا تقاضا
تقاضا ہے کہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں، ہم ان نیکیوں کا التزام کریں، ان نیکیوں کی حفاظت کا بندوبست کریں، اور اس کا بندوبست یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو، خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ اگر ہم ان 3 چیزوں کی طرف توجہ خاص طور سے کریں گے، بطور خاص آخری چیز کی نکاح اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنا، تو ہمارے لیے یہ رمضان المبارک بھی ثابت ہوں گے، ہمارے لیے کارآمد ہوں گے، ہمارے لیے کار خیر مستقبل میں کار خیر کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور ہمارے لیے یہ تقوی کا ذریعہ بنیں گے، جیسا کہ رب العالمین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومن مردوں، مومن عورتوں، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، اس سے پہلے بھی تم سے پہلے کی جو امتیں تھی ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد بیان فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک تو نیکیوں کا سیزن ہے، اچھے اعمال کرنے کا سیزن ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے، اور نیک اعمال کو اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو نیکیوں کی حفاظت کرنے سے ہم اپنے آپ کو متقی بنا سکیں گے، پرہیزگار بنا سکیں گے، اللہ کی لسٹ میں، اس کی فہرست میں متقی لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اور ان کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین کہ جب رمضان المبارک میں ایک آدمی محنت کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ متقیوں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ پہلی فہرست میں، پہلے نمبر پر، اول والا میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ نیکیوں کی طرف دوڑو، یہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی؟ جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف، نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے سبقت کرو، آگے بڑھو، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی، جنت کو متقیوں کے لیے بنایا گیا۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو کھینچ کر لایا جائے گا، ان کو جنت کے راستے پر، جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ پہنچیں گے جنت کے پاس تو پہلے ہی آلریڈی ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے داروغہ کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے لیے سلامتی ہو، خوشخبری ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، لائی ہوئی تعلیمات، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ان نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی کثرت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اور گناہوں کے انبار بھی اکٹھا ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی کی جا رہی ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، تو یہ اعمال کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھی جائے کہ جیسے کسی کنویں کے اندر، آج کل کے اعتبار سے کہہ لیا جائے کسی ٹنکی کے اندر کوئی چوہا گر کر مر جائے، کوئی چوہا گر کر مر جائے، اس کو حکم ہوگا کہ 20 سے 40 روز تک پانی نکال دیا جائے، اس کو باہر کر دیا جائے، اس کی صفائی کر دی جائے۔ اور اگر بلی اس سے بڑا جانور ہے، کنویں کا جو حکم ہے 40 سے 60 روز اس کو باہر کر دیا
اب اگر کوئی آدمی یوں سمجھے، یوں کہے کہ بھائی زمزم کا پانی، آب زمزم بہت بابرکت چیز ہے، بہت اچھا پانی ہے، ایسا مقدس پانی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، وہ پانی اگر اس ٹنکی کے اندر، کنویں کے اندر ڈال دیا جائے تو آپ بتائیں کیا اس کی صفائی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس پانی کے ڈال دینے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیسا بھی صاف و شفاف مقدس پانی ہو، صفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر نیکیاں بھی کی جا رہی ہیں اور خوب نیک اعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن گناہوں کی ایسی کثرت ہے، گناہوں کے ایسے انبار ہے کہ وہ آ رہے ساتھ میں گناہ کیے جا رہے ہیں اور کچھ اعمال بھی ساتھ میں شریک ہو رہے ہیں، تو بتائیے کہ کیا نیک اعمال کر دینے کی وجہ سے وہ ساری غلاظتیں ختم ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یوں سمجھا جائے کہ ایک آدمی پانی پینے کے لیے یا دودھ پینے کے لیے ہاتھ کو اوپر کیا اور اوپر سے پانی گر رہا ہے، اوپر سے دودھ گرایا جا رہا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں، اوپر سے پانی آ رہا ہے، دودھ آ رہا ہے، نیچے سے اس نے ہاتھ کو کھول دیا، ہاتھ کو کھول دیا۔ کیا کھول دینے سے اس کے منہ میں پانی جا سکتا ہے؟ کھول دینے سے اس کے اندر، اس کے منہ کے اندر دودھ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح نیک اعمال کیے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ برے اعمال بھی کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، تو اسی طرح سے وہ نیک اعمال بظاہر لگے گا کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ صرف اچھے پکوان کا انتظام نہ ہو، صرف اچھے کھانا اور فروٹس کا انتظام نہ ہو، اور اپنے تمام ضروریات کو، کپڑوں کو، ساری چیزوں کا انتظام صرف یہ نہ ہو، اس کی طرف توجہ صرف اسی چیز کی نہ ہو، بلکہ اس کا استقبال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنانے کا عہد کر لیں، ہم اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کا عہد کر لیں کہ ہم پرہیزگار اپنے آپ کو بنائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر ہوا، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک، یہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، بابرکت مہینہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں رمضان المبارک کے سے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ، قرآن کا مہینہ، تو ایک مسلمان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کے مہینے کو، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دامن کو اس سے وابستہ کر لے، اپنے آپ کو اس سے جوڑ لے، قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے۔ ہم اور آپ غور کریں، اندازہ لگائیں اور تحقیق کریں، کتابوں کو پڑھیں، دنیا کی کتابوں کو پڑھیں تو بابا کے دہل پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا قرآن، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب قرآن مقدس، آخری کتاب، اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، مشہور انبیاء کرام پر مقدس کتابیں نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے ماننے والے اپنی اپنی کتابوں کو اپنے دل میں عظمت کی نگاہ سے اس کو رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح سے نازل ہوا اور جس صحیح لب و لہجے کے ساتھ، الفاظ کی تصریح کے ساتھ، اس کے انداز کے ساتھ، اس کے مفاہیم کے ساتھ، اس کے معانی کے ساتھ جیسے نازل ہوا تھا، آج تک صحیح سالم و محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہ سکے گا، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن گویا کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو جو قرآن کریم، جو مقدس کتاب حاصل ہوئی، جو مقدس کتاب ان کو ملی ہے، اس جیسی کتاب دنیا کے اندر آپ کو نہیں مل سکتی۔ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی
مذہب کو ماننے والا بھی ہو تب بھی اس کی کتاب کے اندر ہیر پھیر آپ کو نظر آئے گا. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو صحیح حالت میں روز اول سے محفوظ رہی ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. ایسا قرآن، ایسی مقدس کتاب، ایسی صحیح کتاب، ایسی جامع کتاب ہم کو یہ نعمت عظمیٰ ملی، مگر ہمارا اور آپ کا تعلق اس قرآن سے کیسا ہے؟ ہم غور کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم جائزہ لیں قرآن سے کیسا ہمارا رشتہ ہے، قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے. کہ ایک تاجر تجارت کرتے کرتے اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ میری تجارت کب تک کرے، ترقی ہوتی جائے اور میں آگے بڑھتا چلا جاؤں، اس کی کوشش ہوتی ہے. ایک کاشتکار، اس کی کاشتکاری میں دن بدن ترقی ہوتی رہتی ہے. ایک مزدور، وہ مزدوری کرتے کرتے ایک دن آتا ہے تو وہ بہترین کارپینٹر ہو جاتا ہے، بہترین مستری ہو جاتا ہے، بہترین کام کرنے والا ہو جایا کرتا ہے. کام کرتے کرتے گویا کہ دنیاوی کاموں کے اندر چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے غیر پڑھا لکھا ہو، ہر کوئی ترقی یافتہ ہونے کی فکر میں لگا ہوا ہے، آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں، کس طرح سے میں اپنی تجارت کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں، کس طرح سے اپنی کاشتکاری کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں، کس طرح سے اپنی دکان کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں. یعنی ہر انسان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے روز آنے کے جو ایام جو یوم گزر رہے ہیں، ہر دن میں آگے بڑھتا جاؤں، ترقی کرتا جاؤں. اس کو فکر لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے، اس کے لیے محنتیں بھی کرتا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ فکر کی کہ ہمیں قرآن کے حوالے سے، قرآن کے تئیں بھی ہمیں ترقی کرنا چاہیے. ایک مسلمان 15 سال کی عمر میں قرآن اگر پڑھنا نہیں سیکھا، آج اس کی 50 سال کی عمر ہو گئی، اس کو فکر نہیں ہوئی کہ میرا قرآن، میں اپنے قرآن کو کس طرح سے آگے ترقی کرانے والا بن جاؤں، یعنی قرآن کو پڑھنے والا بن جاؤں. مان لیجئے مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ ایک آدمی 30 سال کا ہو، اس کی عمر ابھی 30 سال ہوئی ہے اور اس کی عمر 60 سال کی ہو. 30 سال اس کے اور گزر گئے، گویا 60 سال کا ہو گیا. اگر وہ ایک سال میں پورے سال 365 دن میں اگر ایک پارہ حفظ قرآن تو بہت آگے کی بات ہے، اس سے پہلے نازل قرآن 365 دن اگر وہ آدھا صفحہ پڑھتا تو ایک پارے کا تو مکمل نازل قرآن پڑھنے والا ہو جاتا. یہ تو بہت کھینچ تان کر بتایا جا رہا ہے. 365 دن یعنی اگر ایک دن میں ایک صفحہ پڑھے گا تو 365 ہو جائے گا، آدھا صفحہ پڑھے گا اس کا آدھا کر لیجیے. لیکن اگر کوئی آدمی روزانہ 5 لائن 3 لائن قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بننا، اپنے آپ کو بنا لے، قرآن کریم کو سیکھنے کی عادت بنا لے، روزانہ اگر وہ 20 منٹ نکال لیتا ہے، 24 گھنٹے میں 20 منٹ نکال لیتا ہے، تو کیا سال بھر میں اس کا ایک پارہ سے نہیں ہو سکتا؟ آسانی کے ساتھ وہ قرآن کریم کے حوالے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہمارا 30 سال کی عمر میں جہاں تھے، آج 60 سال کی عمر ہو گئی، اسی حالت میں ہے. اور ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پڑھنا نہیں آتا. یعنی آپ کو تو تجارت کرنا آ گیا، آپ کو کاشتکاری کرنا آ گیا، آپ کو مزدوری کرتے کرتے آپ مستری ہو گئے، کارپینٹر اور پڑھائی ہو گئے، اور آگے بڑھتے بڑھتے نہ جانے کس منزل تک پہنچ گئے. لیکن قرآن کے بارے میں کہہ دیے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا. کوئی ہو تو آگے بڑھنے والا، کوئی ہو نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہو محبت کو اظہار کرنے والا. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے قرآن کے حوالے سے؟ جو شافی قرآن ہے، جو ہم کو جنت میں لے جانے والا ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا ہمارا اس کے ساتھ دو رخا معاملہ ہے؟
ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی جو ضعیف العمر ہو چکا ہو، عمر کے آخری تہذیب پر پہنچ چکا ہو، اگر وہ حفظ قرآن کرنا شروع کر دے، اگر وہ چند ہی آیات کو، چند ہی سورتوں کو یاد کیا ہو، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو حافظ قرآن کی لسٹ میں اس کا نام شمار کیا جائے گا، حافظ قرآن کی فہرست میں اس کا نام پکارا جائے گا۔ کتنی عظیم الشان سعادت ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے قرآن کریم کے تعلق سے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جہاں دنیا کے اعتبار سے جو چیز ہم نہیں جانتے تھے، ہم ہنرمند ہو گئے، بے ہنر سے ہنرمند ہو گئے، تو ہم کیا قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر نہیں پڑھ پائیں گے؟ ہر حال میں ضرور اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہم نورانی قاعدے سے شروعات کریں گے، تب بھی دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا 365 دن گزرتے گزرتے انشاءاللہ آپ اما پارہ پر پہنچ جائیں گے۔ اگلا سال ہوگا اما پارہ سے آپ 29ویں پارے میں یا شروع پارے سے آپ شروعات کریں گے، وہاں سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ 30 سال ہوگا اگر آپ سال میں ایک پارہ پورے سال میں حفظ قرآن کریں گے، تو گرچہ آپ اپنی تجارت میں ہوں، گرچہ آپ اپنی کاشتکاری اور مزدوری میں ہوں، گرچہ آپ اپنے دنیا کے کاموں میں ہوں، لیکن آپ پورے 100 سال میں اگر ایک پارہ قرآن کریم کو حفظ کریں گے تو 60 سال ہوتے ہوتے حافظ قرآن ہو جائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے یہ عظیم نعمت، یہ عظیم سعادت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ کیسے کیسے اللہ والے گزرے۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ انتقال کے وقت کہتے ہیں کہ میرے اس کمرے میں کبھی گناہ نہ کرنا۔ انتقال کے وقت کہتے ہیں کہ میرے اس کمرے میں کبھی میرے گھر کا کوئی فرد یا غیر آدمی کوئی گناہ نہ کرے، کیونکہ میں نے اس کمرے کے اندر 24,000 مرتبہ قرآن کریم کو میں نے پڑھا ہے۔ قرآن کریم کو میں نے 24,000 مرتبہ مکمل کیا ہے۔ کیسے عاشق قرآن تھے، کیسے حامل قرآن تھے، کیا محبت تھی قرآن سے۔ ایسے لوگ، کیا ان کے لیے جنت کے اندر قرآن سفارشی نہیں ہوگا؟ کیا قبر میں ان کے لیے قرآن سفارشی نہیں ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے تو ہوگا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ تو اس لیے ہم جہاں ایک طرف فضیلتوں کو حاصل کر رہے ہیں، فضیلتوں کو سن رہے ہیں، تو ہم یہ عہد کرتے چلے کہ انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے ہوں گے، ہم انشاءاللہ اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے والے ہوں گے۔ اگر ہم روزانہ قرآن کریم کو اس کا ترجمہ ایک سورت، اگر آپ 10 دن پڑھتے رہے، 10 دن ایک سورت کا ترجمہ پڑھتے رہے، 10 دن میں مثلا سورہ فیل ہے، اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھ کر روزانہ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، 10 دن تک مسلسل پڑھا، تو انشاءاللہ وہ ہمارے قابو میں ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہم سمجھنے والے ہو جائیں گے، اس کا ترجمہ ہم کو یاد ہو جائے گا۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے تو کام کرنا بہت آسان ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو قرآن بڑا بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہم سب کے لیے پڑھنے والے، ہم سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ کل میدان حشر میں اگر کہہ دیں کہ ہٹاؤ لمن غیر آبادی، میرے طریقے کو چھوڑنے والے، میرے لائے ہوئے قرآن کو چھوڑنے والے اور اس سے بے رخی کرنے والوں کو ہٹا دو، دور کر دو، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ قرآن کریم ہم سب کے لیے سفارشی ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک امام صاحب کا واقعہ کتابوں کے اندر وہ مذکور ہے کہ امام صاحب ایک مرتبہ دعوت دینے کے لیے ایک صاحب تشریف لائے اور کہا امام صاحب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، آپ کی دعوت ہے۔ امام صاحب جانا شروع ہوئے، اگلا رمضان آیا، پھر گئے، پھر اگلا رمضان آیا، کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام صاحب وہاں موجود دسترخوان پر جب تشریف رکھے تو چند پیسے پڑے ہوئے تھے، تو اس غرض سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پیسے ضائع ہو جائے، انہوں نے پیسوں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم میں رکھ دیا۔
میزبان آئے، کھانے وغیرہ سے فراغت ہو گئی۔ اب امام صاحب اپنے مسجد کو گئے، گھر والے پریشان کہ پیسہ رکھا ہوا تھا غائب ہو گیا۔ اب امام صاحب سے پوچھ نہیں سکتے، شرما حضوری میں کچھ کہا نہیں۔ امام صاحب نے اس غرض سے رکھا کہ قرآن کریم میں رکھ دیتے ہیں، کھولیں گے تو اس میں مل جائے گا۔ 1 سال کی مدت گزر گئی، اگلا سال آیا، امام صاحب کی دعوت نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا، بھائی صاحب کیا بات ہوئی، آپ نے دعوت نہیں دی؟ یعنی ہنسی مذاق تفریح جیسے پوچھتے تھے، بھائی ہر سال آپ کو پوچھتے تھے کیا بات ہو گئی، کوئی بات ہے، کوئی خفگی ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں جس وقت آپ تشریف لائے تھے پیسہ رکھا ہوا تھا، اس کے بعد مل نہیں پایا، تو اس کی وجہ سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد ملا نہیں۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی، آنسو بہنے لگے، کہنے لگے کہ ہائے افسوس، اس لیے نہیں میں رو رہا ہوں کہ میرے اوپر تم نے الزام لگایا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 1 سال گزر گئے تم نے قرآن کھولا ہی نہیں۔ یعنی یہ حال ہے۔ آج دیکھیے کہ شادیوں کے مواقع پر قرآن کریم کو سجا کر بہترین صندوق میں رکھ کر بچیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ گرد و غبار بھی اٹھ رہے ہیں اور طاقوں میں سجایا جا رہا ہے، رکھا ہوا ہے، موبائل سے فرصت نہیں کہ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی قدر کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے بنائیں گے، نیک اعمال کی طرف دوڑنے والا اور نیکیوں کو اکٹھا کر کے اس کی حفاظت کرنے والا بنائیں گے۔ یاد رکھیں اگر گناہوں کے ساتھ نیکیاں ہوں گی تو سب ضائع ہو جائیں گے۔ جیسے ایک بچہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو، گھر پر آئے کھانا مانگے تو ماں کہتی ہے کہ پہلے بھائی اس کی صفائی کر لو، اس بچے کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، پھر کھانا اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیاوی اور ظاہری غذا بھی حوالہ کرنے کے لیے، اس کو کھلانے کے لیے، چھوٹے بچے کو دینے کے لیے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو ان نیکیوں کے سیزن میں نیک اعمال کو جذب کرنے کے لیے، نیک اعمال کو سمونے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنی غلاظت کو دور کرنا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، تب ہمارے دلوں کی صفائی ہوگی، تب جا کر ہم متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ تو رمضان المبارک کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم عمل کر لیں چند باتوں پر تو انشاءاللہ ہمارے لیے پوری زندگی عمل کرنا آسان ہوگا۔ رمضان المبارک کا 1 مہینہ ہم اس میں محنت کر لیں، 1 مہینے تک ایک آدمی جب مستقل نماز کا اہتمام کرے گا خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی نیک نیتی کی وجہ سے، اس کی پابندی کی وجہ سے وہ پورے سال نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ ایک آدمی رمضان المبارک میں سحر سے پہلے جب اٹھتا ہے تو تہجد کی 2-4 رکعتیں پڑھ لیا کرتا ہے، تو اس موقع پر اگر 1 مہینے تک مستقل وہ محنت کرتا رہے اور تہجد کا اہتمام کرتا رہے، اس کے بعد انشاءاللہ پورے سال اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، تہجد پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے طے کر لیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اب میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد غیبت سے بچنا آسان ہوگا۔ ایک آدمی نے طے کر لیا کہ معاملات میرے صاف نہیں تھے، اب اپنے معاملات کو صاف کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور میں اپنے پیارے نوجوان ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ ایک ایسا گناہ کہ آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے تو جس وقت کی نماز ہے وہ نماز اس کی ضائع ہو رہی ہے، تو جب وہ نماز کا وقت ہوگا اس کا گناہ لکھا جائے گا، اور وہ گناہ اتنے وقت کا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ روزہ آیا، رمضان کا مہینہ متعین وقت، رمضان المبارک کے اندر روزے کو ترک کر دیا، اس کے ترک کرنے کی وجہ سے ان متعین ایام میں وہ روزہ، وہ گناہ اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ اتنے وقت لکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ
جو آدمی جس گناہ کے اندر مبتلا ہو تو جتنے وقت تک رہتا ہے، مثلا غیبت کر رہا ہے، جتنی دیر غیبت کرے گا اتنی دیر اس کا گناہ لکھا جائے گا، جتنی دیر گالی دے گا اتنی دیر اس کا گناہ لکھا جائے گا، اور جتنی دیر گندے کاموں میں ملوث ہوگا اتنی دیر اس کا گناہ لکھا جائے گا، بدنگاہی کرے گا اس کا گناہ اتنی دیر لکھا جائے گا، موبائل کا غلط ناجائز و بے جائز استعمال کرے گا اس کا گناہ اتنی دیر لکھا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا گناہ تو ہمارے پیارے نوجوان ساتھی ان سے درخواست کروں گا کہ اس گناہوں کو چھوڑیں گے تو دیکھیے کیسے نورانیت آئے گی کہ وہ گناہ ایسا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں تب بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں تب بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے، صدقہ کر رہے ہیں تب بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے، سو رہے ہیں تب بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تب بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ مستقل گناہ صغیرہ یا جو بھی مستقل کوئی گناہ کیا جائے اور کوئی آدمی کرتا رہے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور نہ جانے اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو گویا کہ گناہ کرتے کرتے اس کی موت آ گئی۔ اس لیے ہم درخواست کریں گے کہ اپنے پیارے نوجوان ساتھی داڑھی کا اہتمام کریں، داڑھی رکھنے کا عہد کر لیں انشاءاللہ۔ دیکھیے کیسی نورانیت، کچھ ایسے ظاہری اعمال ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی گناہ نہیں کرتا، اللہ دل کی حالت کو جاننے والے ہیں، لیکن آدمی اگر کچھ ایسے اعمال کا اہتمام کرے تو اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ مثلا داڑھی رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے والا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا، شرعی لباس پہننے کی وجہ سے وہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا، عام طور پر علانیہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، تو ظاہری اعمال کے بھی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان بنیادی چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے، بطور خاص نیک اعمال کرنا، جمع کرنا، اس کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کرنا، اور نیکیوں کی حفاظت گناہوں سے بچ کر ہوا کرتی ہے، گناہوں سے دور ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم خاص طور سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، اپنے معاملات کو صاف رکھیں گے، تمام معاملات کو بے باک کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، اور اپنے آپ کو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے والے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے دنیا چند دن کی ہے، گزر جائے گی، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیں سرخروئی اور کامیابی اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی، اور جنت کی حوریں اور اس کے دروازے ہمارے منتظر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان چند معروضات کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو روزے کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اور تراویح کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اور تمام اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا